الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين عکس حسن نبی ہے میرے حسین عکس حسن نبی ہے میرے حسین نور عین علی ہے میرے حسین ہے وہ شیر خدا کے لخت جگر ہے وہ شیر خدا کے لخت جگر جان بنت نبی ہے میرے حسین اور گلشن خلد جن سے ہے آباد گلشن خلد جن سے ہے آباد وہ گلے حیدری ہے میرے حسین وہ گلے حیدری ہے میرے حسین اور قصر اسلام دے رہا ہے صدا قصر اسلام دے رہا ہے صدا سیدی مرشدی ہے میرے حسین قصر اسلام دے رہا ہے صدا سیدی مرشدی ہے میرے حسین اور کانپتے ہیں یہ سن کر اب بھی یزید کانپتے ہیں یہ سن کر اب بھی یزید کہ آنے والے ابھی ہیں میرے حسین کانپتے ہیں یہ سن کر اب بھی یزید کہ آنے والے ابھی ہیں میرے حسین اور جن کے صدقے میں بخشتا ہے خدا جن کے صدقے میں بخشتا ہے خدا قطب کہہ دو وہی ہے میرے حسین جن کے صدقے میں بخشتا ہے خدا قطب کہہ دو وہی ہے میرے حسین عکس حسن نبی ہے میرے حسین نور عین علی ہے میرے حسین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 9 محرم
اور اس ماہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خانوادہ ان کے ساتھ ایک نسبت حاصل ہے کہ بہت بڑا واقعہ جو اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ جانا جاتا ہے، جس کو سانحہ کربلا کہا جاتا ہے، وہ ان دنوں کے اندر وہ مارکا جو ہے وہ وجود کے اندر آیا۔ حاضرین محترم، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے، وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اور جو واقعہ کربلا ہے وہ انشاءاللہ العزیز یار زندہ صحبت باقی تو آج عشاء کے بعد آپ کسی مسجد کے اندر عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کیا جائے گا، اس کے اندر واقعہ کربلا کے حوالہ سے چند باتیں آپ کو گوش گزار کروں گا۔ اب واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، جب اسلام کا عروج تھا، اسلام اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اس وقت جو یہود تھے، جو عیسائی تھے، وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ شروع سے ہی جب اسلام شروع ہوا، حالانکہ یہ آقا کریم علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ ایسے جانتے تھے، اب یہ آقا کریم علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، مگر جو راہب تھے، جو یہودی تھے، وہ آقا کریم علیہ السلام کو اس طرح جانتے تھے جیسے کوئی اپنے بچے کو جانتا۔ ذرا اندازہ کریں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو آسمانی کتابیں تھیں ان کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی نشانیوں کو پڑھ رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نشانیاں، آقا کریم علیہ السلام کی کیا نشانیاں ہوں گی، وہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھ رکھی تھی، اور وہ اس طرح جانتے تھے جیسے آقا کریم علیہ السلام جیسے اپنے بچوں کو جانا جاتا ہے۔ اپنے بچے کو باپ کتنی محبت کرتا ہے اور کس قدر اس کی پہچان رکھتا ہے۔ بھیڑ کے اندر بھی اگر اس کی اولاد پھر رہی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری اولاد وہاں پر موجود ہے۔ تو جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کچھ لوگ تو اسلام کے دائرہ کے اندر آ گئے، مگر کچھ لوگوں نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اسلام کو قبول نہیں کریں گے۔ بیسیکلی وجہ کیا تھی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، اپنے جو سادہ لوگ یہودی ہوتے تھے یا عیسائی ہوتے تھے ان کو اپنے پاس بلاتے اور اپنی کتابوں میں سے ان کے پسندیدہ مضامین ان کو سناتے تھے، اور جو حق ہوتا تھا اس کو چھپا لیتے تھے، اور اپنی من مانی رقم جو ہے ان سے وصول کیا کرتے۔ یہ بیسیکلی وجہ تھی۔ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت ان کے جو چندے تھے، جو ان کو دنیاوی غرض تھا، جو دنیاوی مفاد ان کو مل رہا تھا، آقا کریم علیہ السلام کے تشریف لانے کی وجہ سے وہ ان کو خطرے کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ اب اگر ہم نے سچ واضح کر دیا کہ آخری نبی آقا کریم علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، تو لوگ جوک در جوک آقا کریم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، مگر انہوں نے حق کو چھپایا، صرف اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، بغض و عناد اور دنیا پرستی کی وجہ سے یہودیوں نے، عیسائیوں نے ایسا کیا۔
ذرا اندازہ کریں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، وہ اسلام کے کبھی بھی خیر خواہ نہیں بن سکتے، وہ ازلی دشمن ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے بھی بارہا مرتبہ اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ یہ لوگ اسلام کے مخالف ہیں اور اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ حاضرین محترم، دور کے مطابق یہ جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں جو ہے وہ کرتے رہے۔ کبھی جنگ کی صورت کے اندر، کبھی چہمگوئیوں کی صورتوں کے اندر، کبھی منافقت کی صورت کے اندر مسلمان ہو جاتے تھے، مگر اصل کے اندر وہ زبانی تو مسلمان ہوتے تھے مگر دل ان کا کلمہ نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اندر سے ان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا تاکہ جو سادہ لوگ مسلمان ہیں ہم ان کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کر سکیں۔ صرف ان کی اصل جو وجہ تھی وہ یہی تھی۔ تو اسلام کے خلاف مختلف انہوں نے جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا اور مقصد ان کا یہی تھا کہ اسلام سے لوگوں کو بدظن کریں۔ حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر براجمان ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر متمکن ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ جو دور تھا، ان ادوار کے اندر یہودیوں نے اپنی سازشوں سے ہاتھ نہیں کھینچا تھا، بلکہ تب بھی سازشیں اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت آیا تو اس دور کے اندر ایک شخص تھا جو عبداللہ بن صنعا، عبداللہ بن سبا نامی شخص تھا، جو صنعا کا رہنے والا تھا۔ اصل کے اندر وہ شخص یہودی تھا، اصل کے اندر وہ یہودی تھا، اور اس نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان جانا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کیا، مگر اندر کے اندر وہ شخص جو تھا وہ یہودی تھا، اور اس کا جو مقصد تھا وہ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونے کا مقصد یہی تھا تاکہ لوگوں کو شکوک و شبہات کے اندر مبتلا کیا جا سکے، اور جو امت کا شیرازہ ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ بکھیرا جا سکے۔ عبداللہ بن سبا یہ یہودی شخص تھا۔ اب یہ شخص بصرہ کا رہنے والا تھا۔ اب بصرہ کے اندر اس نے مختلف عقائد کا پرچار کرنا شروع کر دیا، اور اس کے عقائد جو تھے بہت گھناؤنے تھے۔ پہلا اس کا جو اس نے انتشار پھیلانے کی وجہ سے اس نے جو پہلا عقیدہ مسلمانوں کو پیش کیا وہ یہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ خدا ہے۔ پہلا اس نے عقیدہ یہ بیان کیا۔ دوسری بات، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، یعنی جس کے بارے کے اندر نبی وصیت کرتا ہے، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصی جو ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ بھی اس نے مسلمانوں کے اندر ایک بات جو ہے وہ پیدا کرنا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور عقیدہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ تم آقا کریم علیہ السلام سے محبت تو کرتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کا اپنے سینوں کے اندر دم بھرتے ہو، مگر جو خلافت ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے خاندان کو تم نے نہیں دی ہے، بلکہ خلیفہ تم نے اوروں کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ ذرا اندازہ کریں یہ کتنے خطرناک عقائد ہیں
اس نے مسلمانوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیا۔ اصل کے اندر یہ شخص مسلمان نہ تھا بلکہ ایک یہودی شخص تھا، بصرہ کا رہنے والا تھا، اور اس نے ایک اور عقیدہ پھیلانا شروع کیا۔ کہا کہ آقا کریم علیہ السلام تم ان سے بڑی محبت کرتے ہو، بڑی محبت کا دم بھرتے ہو، مگر تم عقیدہ یہ رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمان سے دوبارہ اتریں گے، دوبارہ دنیا پر تشریف لائیں گے، مگر ساتھ ہی تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ آقا کریم علیہ السلام اس دنیا کے اندر دوبارہ جو ہے وہ آ ہی نہیں سکتے، دوبارہ آ ہی نہیں سکتے۔ اور اس نے ایک اور جو بات جس کی وجہ سے ایک فتنہ برپا ہوا، وہ بات اس نے پھیلانا شروع کی، وہ بات یہ تھی، کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں، لہٰذا جو خلافت کا حق ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لہذا اس نے قبائلی جو عصبیت تھی اس کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ جو قبیلوں کے درمیان ایک عصبیت تھی، ایک جھگڑے ہوا کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے وہ جو جھگڑے تھے وہ تھم گئے تھے، مگر اس شخص نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی وجہ سے فتنہ برپا یہ کیا کہ ان کے درمیان قبائلی عصبیت کو بھڑکانا شروع کیا۔ قبائل کے درمیان اس نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ پہلے جو 3 خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو 3 خلیفہ ہیں معاذ اللہ، یہ تینوں غاصب ہیں، ان کا خلافت کا حق ہی نہیں بنتا تھا۔ جو خلافت کا جو حق بنتا تھا وہ کس کا بنتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس نے قبائلی عصبیت کو بھڑکانا شروع کیا۔ حاضرین محترم، اب قبیلہ اور خاندان کے اندر ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے۔ قبیلہ جو ہوتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر ایک وٹو قبیلہ پایا جاتا ہے، اس کے خاندان مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اسی خاندان کے اندر کوئی لالے کے ہیں، کوئی شاہو کے ہیں، کوئی سجے کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب ان کا جو اصل قبیلہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ قبیلہ کیا ہے؟ وٹو قبیلہ، مگر ان کے اندر جو خاندان ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی لالا ان کے خاندان کے اندر ہوا ہوگا، جو ان کی خاندان سے چلے وہ لالے کے ہو گئے، مگر اصل کے اندر ان کا جو قبیلہ تھا وہ ایک ہی رہا۔ اسی طرح ہی قریش ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، اور اس کے خاندان مختلف ہو گئے، اسی میں سے بنو طیب نکلے، بنو عدی نکلے، اور اسی طرح بنو امیہ نکلے، بنو ہاشم نکلے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو خاندان تھے اصل کے اندر ان کا جو قبیلہ تھا وہ ایک ہی تھا، وہ بنو قریش تھا، اور انہی میں سے خاندان جو تھے وہ نکلے۔ اب بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ جو 2 خاندان تھے، ان کے آپس کے اندر ایک چپ کلش تھی، آپس کے اندر ایک الجھاؤ تھا۔ بہت سارے معاملات کے اندر یہ آپس کے اندر ٹکرا جاتے تھے، بہت سارے معاملات ایسے تھے جن سے یہ آپس کے اندر ٹکراتے تھے۔ بعض معاملات کے اندر یہ نیکیوں کے اندر بھی سبقت ایک دوسرے سے لے جانا پسند کرتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر بنو ہاشم نے غریبوں کی مدد کی ہے، ان کو کھانا کھلایا ہے، اب بنو امیہ والے دیکھتے تھے کہ ہم اس سے بڑھ جائیں، اس خاندان سے ہم جو ہے وہ بڑھ جائیں، لہٰذا وہ زیادہ جو ہے وہ غربا کی مدد کرتے تھے، اور بہت سارے معاملات کے اندر یہ آپس کے اندر ٹکراتے تھے، کیونکہ ان کے خاندان کے اندر ایک چپ کلش جو تھی وہ شروع سے ہی چلی آ رہی ہے۔ اب ذرا توجہ میں چاہوں گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنو طیب میں سے تھے، قبیلہ ایک ہی تھا قریش کا، اور اس میں سے جو خاندان تھا وہ نکلا، اور اس خاندان کا نام بنو طیب تھا۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنو عدی میں سے تھے، بنو عدی میں سے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنو امیہ میں سے تھے۔ اب ان تینوں کے خاندان جو تھے وہ الگ الگ ہو گئے، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تھے وہ بنو ہاشم میں سے تھے۔ اب حاضرین محترم، بنو امیہ اور بنو ہاشم کی میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا کہ آپس کے اندر چپکلش جو تھی وہ پہلے سے ہی چلی آ رہی۔ اب عبداللہ بن سبا جو یہودی شخص تھا، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس نے اس قبائلی عصبیت کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ کہا کہ دیکھو آقا کریم علیہ السلام بنو ہاشم میں سے تھے، لہٰذا خلافت کا جو حق بنتا ہے وہ بنو ہاشم کا ہی بنتا ہے، لہٰذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار۔ اب جو بہت سارے لوگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ واقعتاً یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے۔ اب یہ شخص عبداللہ بن سبا جب اس نے اپنے عقائد کو مسلمانوں کے اندر پھیلانا شروع کیا تو بصرہ کے جو گورنر تھے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب اس کے عقائد کا پتہ چلا، آپ نے اس کو بلوایا اور کہا کہ تم کون شخص ہو، تم مسلمانوں کے اندر زہر گھول رہے ہو، تم کون شخص ہو؟ اس نے کہا کہ میں اہل کتاب میں سے ہوں، مگر میں مسلمان عقائد کا ذوق رکھتا ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کو کوفہ سے نکال دیا، بصرہ سے نکال دیا، اپنے علاقے سے اس کو نکال دیا۔ پھر جب بصرہ سے یہ شخص نکالا گیا، پھر یہ شخص کوفہ کے اندر آیا، اور کوفہ کے اندر آ کر اس نے پھر اپنے عقائد کو جو ہے وہ پھیلانا شروع کر دیا، اور کوفہ کے اندر آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ شخص کوفہ سے بھی نکال دیا گیا، اور یہ شخص کوفہ سے نکل کر پھر مصر کے اندر آیا، اور مصر کے اندر اس نے آ کر پھر اپنے عقائد کا پرچار کرنا شروع کیا، اور سادہ لوگ مسلمانوں کو عقائد کو، جس طرح میں نے عقائد آپ کو ذکر کیے، اس نے قبائلی عصبیت کو بھی بھڑکایا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ خدا کہا اور خدا کا اوتار کہا، اور اس نے خلافت کا حقدار کہا، اور پہلے 3 خلفاء کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے غاصب کہا۔ اب اصل کے اندر جو عقائد تھے وہ اس کے تھے۔ اب اہل تشیع کی کتاب رجال تشیع کے اندر عبداللہ بن سبا کا جو ذکر ہے وہ ملتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس شخص کو زندہ جو ہے وہ جلایا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی، اس کے جو عقائد تھے وہ غلط تھے، اور یہ جو میں نے گفتگو کی یہ تفصیل کے ساتھ البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، مگر میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جانا چاہتا، اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو اس میں سے پڑھ لیجیے گا۔ تو یہ شخص مصر کے اندر آیا اور اس نے وہاں پر آ کر لوگوں کو ورغلانا شروع کیا، اور اس نے یہ چال چلی، اس نے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ تم فلاں فلاں علاقے کے اندر جاؤ، مثال کے طور پر تم بصرہ کے اندر جاؤ، اور بصرہ کے اندر جا کر تم مصر کا جو گورنر ہے اس کے خلاف باتیں کرو، اس کے خلاف باتیں کرو، جو اس علاقے کا گورنر ہو تم نے اس کے خلاف باتیں نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مانیں گے نہیں، لہٰذا جب تم اس علاقے کے اندر جانا ہے تو جس علاقے سے تم گئے ہو اس علاقے کے گورنر کے بارہ کے اندر تم نے خلاف باتیں کرنی ہیں، اور تم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف بھی باتیں کرنی، کیونکہ یہ آپس کے اندر جو قبائل تھے، جو قبیلے تھے، ان کو آپس کے اندر ٹکراؤ کروانا چاہتا تھا، کسی طرح مسلمانوں کا شیرازہ جو ہے وہ بکھر جائے۔ اب لوگ
بہت سارے علاقوں کے اندر گئے اور جس علاقے سے جاتے تھے اس علاقے کے گورنر کے بارے کے اندر جا کر خلاف باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کو ورغلاتے تھے کہ وہ جو گورنر ہے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اب اس دور کے اندر وسائل تو تھے نہیں جس طرح آج کے دور کے اندر وسائل ہیں۔ اس وقت اس فتنے کا جو کلا کما کرنا تھا وہ بہت مشکل تھا، کیونکہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ چلا، اس فتنے کا پتہ چلا، تو اس وقت یہ جو فتنہ تھا وہ ایک تن آور درخت بن چکا تھا، ایک فتنہ بہت بڑا فتنہ پھیل چکا تھا، اور اس وقت اس فتنے کو قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ اس وجہ سے لہذا اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر مدینہ المنورہ کے اندر آیا، وہاں پر بھی اس نے آ کر لوگوں کو ورغلایا اور لوگوں کو عقائد کے ساتھ ان کو آپس کے اندر لڑوانا شروع کیا، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ میں سے تھے، حتیٰ کہ وہ اس باغی گروہ جو سبائی فتنہ تھا، لہذا سبائی فتنے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو ہے وہ گھراؤ کر دیا، وقت کا امیر ہے، اور ان کے خلاف ان پر الزام لگانا شروع کر دیے گئے کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنے اقربا کو جو ہے وہ بہت سارے منصبوں سے نوازا تھا۔ اصل کے اندر یہ سبائی فتنہ تھا جو مسلمانوں کے اندر زہر گھول چکا تھا۔ اب اس نے جب یہ معاملات شروع ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کر لیا گیا، حتیٰ کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 3 دن تک آپ اسی کے اندر معصور رہے، اور 40 روز تک آپ پر پانی جو ہے وہ بند کیا گیا، آپ پر کھانا پینا پانی جو ہے وہ بند کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بشکیزہ لے کر پانی کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے تھے، تو ان سبائیوں نے پانی اندر نہ جانے دیا بلکہ اس مشکیزے کو گرا دیا اور پانی سارا نیچے گر گیا۔ اور اسی طرح ہی حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے بھی وہاں پر پانی جو ہے پہنچانا چاہا، مگر سبائی فتنے نے اندر جو ہے وہ جانے نہ دیا، حتیٰ کہ 40 روز تک قید کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روزے کی حالت کے اندر شہید کر دیا۔ اب یہ سبائی فتنے کا پہلا جو نتیجہ تھا وہ سامنے آیا، اور اسلام کے اندر سب سے پہلا جو فتنہ جو رونما ہوا تھا وہ یہی تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی اپنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا باغی گروہ کے ہاتھوں۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ تم خلیفہ بن جاؤ، حضرت زبیر کو کہا گیا، کیونکہ عشرہ مبشرہ میں سے یہی صحابہ کرام ہی باقی تھے، ان سے کہا گیا مگر انہوں نے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو ہے وہ کہا گیا، آپ نے بھی انکار کیا، آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بنوں، مگر پھر اتنی بڑی امت کو خلیفہ کے بغیر چھوڑنا بھی ممکن نہ تھا، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مصلحت کے پیش نظر آپ نے کیا کیا، آپ نے لوگوں سے بیعت کرنا شروع کر دی، آپ خلیفہ مقرر ہو گئے، لوگوں کی بیعت لے لی، اور بیعت لینے کے بعد مسلمانوں کے اندر بہت سی خانہ جنگی آپس کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ حاضرین محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ کے دور خلافت کے اندر ان سبائی فتنے کی وجہ سے 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کے تلواروں سے، نیزوں سے، برچھیوں سے آپس کے اندر جو ہے وہ شہید ہو گئے، 1 لاکھ مسلمان۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے،
1,00,000 مسلمان شہید ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو مسند خلافت تھا آپ نے کوفہ کو بنایا۔ پہلے جو 3 خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، یہ جو 3 خلیفہ تھے انہوں نے اپنا جو مسند خلافت تھا وہ مدینہ المنورہ ہی بنایا، یعنی جہاں پر آقا کریم علیہ السلام موجود تھے وہاں پر انہوں نے مسند خلافت بنایا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مسند خلافت جو تھا وہ کوفہ کے اندر بنایا، اور کوفہ کے اندر اس کی جو وجہ تھی وہ یہی سامنے آتی ہے، باقی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام جو تھا وہ بہت زیادہ پھیل چکا تھا، شرق سے غرب تک بہت سارے علاقے فتح ہو چکے تھے، لہذا مدینہ المنورہ کے اندر خلافت کرنا، کیونکہ اس کے جنوب کے اندر ایک صحرا آتا تھا جس کو عبور کر کے کسی دوسرے علاقے کے اندر جانا پڑتا تھا، مگر جو کوفہ تھا اس کوفے کے اندر وہ ایک مرکز ایسا تھا کہ جہاں پر بھی آپ جانا چاہتے تھے جا سکتے تھے، وہاں پر بہت بڑی سرحدیں لگتی تھیں، ایران، عراق وغیرہ وغیرہ، وہ ساری جو تھی وہ علاقے اس کے قریب تھے، مشرق کے اندر، مغرب کے اندر۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو خلافت کا مرکز بنایا وہ کوفہ کو بنایا، اور کوفہ کے اندر پھر حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے، اور آپ نے جا کر کہا کہ آپ قاتلان عثمان، جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، ان کے جو قاتل ہیں ان کو ہمارے حوالے کیا جائے یا پھر ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اب یہ ان تینوں کا مطالبہ تھا۔ حاضرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس چیز پر آمادہ ہو گئے، اور آمادہ ہو کر آپ نے سزا دینا چاہی، مگر عین اسی وقت کوفہ کی مسجد کے اندر 10,000 لوگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، ہمیں سزا دیجیے۔ اب اتنے زیادہ لوگ جب کھڑے ہو گئے، یہ اصل کے اندر اس سبائی فتنے کا نتیجہ تھا، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوفہ کے اندر آپ نے خلافت پر براجمان ہوئے، تو اس وقت سبائی جو تھے وہ بھی آپ کے ارد گرد ہی رہے، وہ بھی وہاں پر جا کر آباد ہو گئے، اور مسجد کوفہ کے اندر 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم قاتلان عثمان ہیں، ہمیں سزا دی جائے۔ اب جب واپس آئے تو آ کر انہوں نے آپس کے اندر جنگ چھیڑ دی، اور جنگ چھیڑنے کا نتیجہ یہ ہوا اسی ایک رات کے اندر 10,000 مسلمان شہید ہو گئے ایک دوسرے کی تلواروں کے ساتھ۔ 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، اور انہی کے اندر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی انہی کے اندر موجود ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو آقا کریم علیہ السلام نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ اب یہ بھی شہید ہو گئے، حتیٰ کہ 10,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حاضرین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہ تقاضا نہ تھا، آپ بھی خلافت کے دعوے دار نہ تھے، بلکہ آپ کا بھی ایک ہی جو ہے وہ تقاضا تھا کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بنو امیہ میں سے تھے، اور قبیلے کی بنا پر آپ نے کہا کہ میں نہیں تو ہم قصاص لینا چاہتے ہیں، لہذا ان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ پہلے تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جب بیعت کر لو گے تاکہ میرے ہاتھ مضبوط کرو، اور پھر جو ہے میں قاتلان عثمان کو سزا دے سکوں۔ یہ ان کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا تھا۔
مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو سبائی ہے وہ بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، حتیٰ کہ میں ان تک پہنچنے سے پہلے ہی قتل کر دیا جاؤں، اس وجہ سے آپ وہاں تک نہ پہنچے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جو لوگ تھے، شیعان علی جن کو کہا جاتا ہے، انہی لوگوں میں سے ہی، شیعان علی میں سے ہی ایک خارج جن کو ہم خارجی کہتے ہیں، وہ لوگ علیحدہ ہوئے، اور خارجی جو لوگ تھے انہی میں سے ہی ایک شخص ابن ملجم نامی بدبخت نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ شیعان علی میں سے ہی خارجی علیحدہ ہوئے، اور خارجیوں میں سے ہی ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب آپ کی شہادت سے پہلے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تھے، کہا کہ ذرا ہمیں حکم فرمائیں کہ ہم آپ کے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تاکہ آپ کے بعد جو ہے وہ خانہ جنگی نہ ہو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ نہ تو میں اس سے منع کرتا ہوں اور نہ ہی میں اس کا حکم دیتا ہوں، لہٰذا تم آپس کے اندر جو فیصلہ کرو مشاورت کے ساتھ، جس کو خلیفہ بنانا چاہو بنا لو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا، آپ نے کیا کہا کہ اپنے مشاورت کے ساتھ جس کو بھی خلیفہ بنانا چاہتے ہو بنا لو۔ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ حاضر ہوئے تھے کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیں تاکہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو تو طلاق دینا نہیں آتی، میں اس کو خلیفہ مقرر کر دوں۔ یعنی انہوں نے اچھے طریقے سے طلاق نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا۔ تو آپ نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ مقرر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی یہی کہا، اور یہ فرمانے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی گئی۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد پھر جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو اس وقت آپ نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر صلح کر دی، بیعت کر دی، اور اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے جو ہے وہ الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ سبائیوں نے کہا یا عار المؤمنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، تم نے دب کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر دی۔ حاضرین محترم، یہ آقا کریم علیہ السلام کی پیشن گوئی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن امت کے دو بڑے گروہ کے درمیان صلح کروائے گا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تھی۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی، اور 30 سال کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ پہلے چاروں خلفاء اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 6 ماہ، ان کو شامل کیا جائے تو یہ خلافت راشدہ بنتی ہے۔ خلافت راشدہ سے مراد یہ ہے کہ وہی نبوت کی برکات ان خلافت کے اندر موجود رہیں گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو تھے وہ بادشاہ ہیں اسلام، آپ سے ملوکیت کا دروازہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جب آپس کے اندر صلح ہوئی، صلح ہونے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے کے اندر 2 قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ تبھی جو ہے وہ اس دنیا سے طبی طور پر آپ اس دنیا سے چلے گئے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 20 سال تک آپ نے بادشاہ کی، اور آپ کے دور کے اندر کوئی بھی فتنہ، سبائی فتنہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ آپ نے اس قدر شکنجے کو مضبوط رکھا، اور جب آپ کی خلافت کے اندر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے جا کر مشورہ دیا، کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنی زندگی کے اندر ہی، اپنی خلافت کے اندر ہی، اپنے ہوتے ہوئے ایک خلیفہ مقرر کر دیں
تاکہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کس قدر خانہ جنگی ہوئی تھی خلیفہ کو مقرر کرتے ہوئے۔ تو پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس مشورے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یزید کے ہاتھ پر لوگوں کی بیعت کی۔ اب جب یزید کے ہاتھوں پر بیعت لی گئی تو 5 لوگوں نے انکار کیا، باقی سب نے جو ہے وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر 5 لوگوں نے انکار کیا۔ ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انکار کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال کر گئے تھے، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انکار کیا، 2 ہو گئے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وصال کر چکے تھے، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وصال کر چکے تھے، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 5 لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔ کہا کہ یہ بدبخت آدمی ہے، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ بھی نہ کہا، کوئی سزا نہ دی۔ آپ کو پتا تھا کہ انہوں نے کوئی میری بیعت تو نہیں توڑی، لہذا میرے بیٹے کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بعد جب یزید کے ہاتھ پر بیعت لی گئی تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ اب 4 لوگ باقی رہ گئے تھے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ لوگ رہ گئے تھے۔ اب ان میں سے 2 لوگ جو تھے انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کری، جن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ اس چھوٹی سی بات پر ہم امت کو آپس کے اندر لڑوانا نہیں چاہتے، خانہ جنگی نہیں چاہتے، لہٰذا مصلحت کے پیش نظر انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کری۔ اب 2 لوگ باقی رہ گئے تھے، جن میں سے ایک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ 2 لوگ باقی رہے۔ اب ان دونوں کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے تھے کہ ہمیں حجاز کے اندر رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر نبوت کی برکات ہے، ہمیں یہاں پر ہی رہنا چاہیے۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کوفیوں کے خطوط کا تانتا بندھا ہوا ہے، کوفیوں کے خطوط جو تھے وہ اس قدر آئے تھے، لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کوفہ کے اندر جانے کا فیصلہ فرما لیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہاں سے پیدر پہ خطوط آ رہے تھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب ان کی کثیر تعداد کے خطوط دیکھے تو آپ نے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا، اور آپ نے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور آپ وہاں پر گئے، حتیٰ کہ یزید نے کوفہ کے اندر ابن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا، اور اس کو گورنر مقرر کرنے کی وجہ سے اس نے آ کر وہاں پر بہت زیادہ سختی کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا۔ مگر جو آپ کے صاحبزادے تھے انہوں نے واپس آنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم اپنے باپ کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بہت سارے لوگوں نے منع کیا کہ آپ کوفہ کے اندر نہ جائیں، کوفی لا یوفی، کوفی مخلصین نہیں ہے، لہٰذا آپ وہاں نہ جائیں۔ مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت راستہ کے اندر تھے جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خبر ملی، تو آپ وہاں پر پہنچے اور آپ نے وہاں جا کر 3 باتیں کہی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ وہ خطوط بھی تھے جو ان کی طرف سے، کوفیوں کی طرف سے آئے تھے، آپ وہ بھی ساتھ لے کر آئے، اور آپ نے وہاں جا کر 3 چیزیں کہیں۔ پہلے فرمایا کہ مجھے واپس حجاز کے اندر جانے کا، دوسری بات کہا کہ یا پھر مجھے سرحدوں پر جانے دو، میں کفار کے ساتھ
لڑائی کرتا ہوا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جام شہادت نوش کروں. اور تیسری بات یہ کہ یا پھر ہمیں یزید کے پاس جانے دیا جائے. اب یزید کے پاس جانے کے لیے اس وقت جو کوفی تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو گورنر ہے وہ اس قدر سخت ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر بلایا ہے اور ہم نے بیعت کے لیے کہا ہے، لہٰذا ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں قتل کر دیا جائے گا. کیونکہ اس وقت ریاست اور حکومت جو تھی وہ ایک تھی، الگ الگ نہ تھی. جو بھی بغاوت کرتا تھا سیدھا سادہ فیصلہ تھا کہ وہ قتل کر دیا جاتا تھا. لہٰذا اب کوفیوں نے یہ سوچا اگر ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہاں سے جانے دیتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم یہاں سے جانے دیتے ہیں تو اس وقت ہماری جو ہے وہ شامت آ جائے گی. کیونکہ آپ نے خط پڑھ کر سنائے تھے کہ اے فلاں تو نے میرے پاس یہ خط بھیجا تھا، اے فلاں تو نے میرے پاس خط بھیجا تھا. اب کوفیوں نے خود بچنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے، اصل جو قاتلان حسین ہیں وہ اصل کے اندر یہ کوفی بدبخت ہیں جنہوں نے منافقت کی، جنہوں نے بزدلی دکھائی اور بیعت کرنے سے انکار کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کے اندر آ کر کھڑے ہوئے. اور انہوں نے صرف اسی بنا پر آپ کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو کچا چھٹا ہے وہ یزید کے سامنے نہ کھل جائے اور ہماری کہیں شامت نہ آ جائے. اور پھر شہید کرنے کے بعد حتیٰ کہ آپ کے خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی تاکہ جو ڈاکومنٹری، جو خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ بھی اسی آگ کے اندر جو ہے وہ جل جائیں. ہمارا جو اندر ہم نے جو بغاوت کی تھی، ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا خطوط بھیج کر، کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے. اس وجہ سے انہوں نے کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر شہید کیا اور وہاں پر جو خیمے تھے ان کو بھی آگ لگا دی گئی تاکہ خطوط بھی اس کے اندر جل جائیں. اور یہ اصل کے اندر حقیقی پس منظر تھا جس کی وجہ سے واقعہ کربلا جو ہے وہ بپا ہوا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس یزید بدبخت کے مقابلے کے اندر کھڑے ہوئے. کیونکہ اس نے اسلام کی جو شکل تھی وہ بگاڑنا شروع کر دی تھی اور وہ شراب پیتا تھا اور شراب کو جائز بھی سمجھتا تھا. حتیٰ کہ بہت ساری چیزیں اس نے پھیلانا شروع کر دی. اور واقعہ کربلا کے بعد واقعہ ہرہ ہوا. بہت سارے لوگ واقعہ ہرہ کو نہیں جانتے. 3 دن تک مسجد نبوی شریف کے اندر منبر رسول کے ساتھ اس یزیدی لشکر کے گھوڑے بندھے رہے اور 3 دن تک اس نے مدینہ المنورہ کو ہلاک کر دیا. اپنی فوج کے لیے کہا کہ جو تم چاہو یہاں پر کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ کہا کہ جس کے گھر کے اندر گھسنا چاہتے ہو گھس جاؤ، جس عورت کے ساتھ ریپ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو. حتیٰ کہ 3 دن تک اس نے کہا کہ تمہارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، تمہیں کھلی آزادی ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. حتیٰ کہ مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر اس یزید بدبخت کے حکم پر مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. یہ واقعہ ہرہ ہوا اور یزید بدبخت اس قدر، اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلہ کے اندر آئے. اور اس کا جو واقعہ کربلا ہوا وہ انشاءاللہ العزیز آج عشاء کے بعد محفل پاک ہوگی آپ کی اسی مسجد کے اندر عظیم الشان. آپ تمام احباب اس کے اندر شرکت فرمائیے. اس کے اندر انشاءاللہ العزیز واقعہ کربلا کا ذکر کروں گا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.